گلی میں جیسے بچے روٹین میں کھیل رہے ہوتے ہیں، گلی میں بچے کھیل رہے تھے، تو اسی دوران ایک رکشہ پہ ایک بندہ آتا ہے، ان کے پاس بریک لگاتا ہے اور ایک مٹھائی کا ڈبہ نکال لیتا ہے، بچوں میں وہ ڈسٹریبیوٹ کر دیتا ہے۔ 5 بچوں میں سے 2 جو اس وقت ہیں ان کی جو حالت ہے وہ کافی سنجیدہ ہے۔ 10 سالہ شروم اور 10 سالہ کیلاش، ان کی حالت بہت زیادہ خراب ہے، اللہ تعالیٰ ان کو صحت و تندرستی عطا فرمائے۔ تو وہاں پر جو ڈاکٹر چھٹی پر بھی تھے اور ارد گرد کے ہاسپٹلس تھے، وہاں سے بھی وہاں پر بلوایا گیا، لیکن وہاں پر سہولیات نہ ہونے کے برابر تھی اور بچوں کو جان بچانے کے لیے ان کو لاہور چلڈرن ہاسپٹل شفٹ کر دیا گیا۔ یہ ظاہری بات ہے، شہباز مسیح کی کسی کے ساتھ رشتہ داری میں، شریک داری میں کسی کے ساتھ کوئی ایسی عداوت تھی تو وہ رکشے والے نے یہ سارا کام کیا۔ رکشے والا ان کا خاندانی دشمن تھا۔ السلام علیکم ناظرین، میں آپ کا میزبان عثمان۔ ناظرین، حافظ آباد میں ایک بڑا دل دہلا دینے والا واقعہ پیش آتا ہے۔ بچے گلی میں کھیل رہے ہوتے ہیں، ایک رکشہ ڈرائیور آتا ہے، بچوں کو برفی دیتا ہے، بچے برفی کھاتے ہیں۔ اس کے بعد 3 بچے جو ہیں وہ جام بحق ہو جاتے ہیں اور 5 بچے جو ہیں وہ اس وقت ہاسپٹل میں موجود ہیں۔ ٹھیک ہے، اچھا مجھے بتاؤ، یہ جو مٹھائی آئی تھی کہاں سے لائے تھے؟ یہ ہمارے محلے میں ایک لڑکا ہے، میرا بیلی ہے، اس کے پاس ہی شاپر کے پاس کہتا ہے یہ کھا لو سارے بچے، اور ہم نے کہا ہم کو چکر آنے لگ، رات پر پھر الٹی کی، الٹی کر کے پھر آنا پڑتا۔ میرے ساتھ سینئر صحافی رانا دلشاہ صاحب موجود ہیں، ان سے بات کرتے ہیں اور جانتے ہیں۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام بھائی۔ سر کیسے ہیں آپ؟ اللہ کا شکر۔ سر بتائیے گا، بڑا خوفناک واقعہ پیش آیا ہے، بچے گلی میں کھیل رہے ہیں، برفی دینے والا ایک رکشہ ڈرائیور آتا ہے جو کہ برفی دیتا ہے، اس کے بعد بچوں کے ساتھ یہ سارا وقوع پیش آتا ہے۔ آخرکار اس واقعے کی حقیقت کیا ہے؟ بہت شکریہ عثمان۔ واقعہ اس طرح ہے کہ حافظ آباد کا علاقہ ہے قلعہ صاحب سنگھ، وہاں پر ایک شہباز مسیح رہتا ہے، یہ اس کی فیملی کے بچے تھے، 8 بچے تھے۔ گلی میں جیسے بچے روٹین میں کھیل رہے ہوتے ہیں، گلی میں بچے کھیل رہے تھے، تو اسی دوران ایک رکشہ پہ ایک بندہ آتا ہے، ان کے پاس بریک لگاتا ہے اور ایک مٹھائی کا ڈبہ نکال لیتا ہے، بچوں میں وہ ڈسٹریبیوٹ کر دیتا ہے۔ اب یہاں پر سوالیہ نشان یہ ہے کہ وہ بچوں میں مٹھائی کیوں تقسیم کرتا ہے، وہ انہی بچوں کو آ کر ٹارگٹ کیوں کرتا ہے، وہ کون ہے، یہ بھی گتھیاں اب سلجھنے لگی ہیں۔ جب وہ بندہ آتا ہے تو اس کو کچھ لوگ وہاں پر دیکھ لیتے ہیں اور اس کی آئیڈینٹیفیکیشن اس کو بتاتے ہیں، پھر جو سیفٹی کے کیمراز ہیں، CCTV فوٹیج ہے، اس کے ذریعے اس کو تلاش اس کی شروع کر دیتے ہیں۔ اچھا سر بتائیے گا، یہ واقعہ جو ہے کب اور کیسے ہوا ہے؟ بھائی یہ کوئی شام 5 بجے کا ٹائم تھا، بچے کھیل رہے تھے، بچوں نے مٹھائی کھائی، جیسے ہی مٹھائی کھائی اس کے بعد کھیلتے رہے، کھیل کود کے بعد جب نماز مغرب کا وقت ہوتا ہے، اندھیرا ہوا تو سب بچے اپنے اپنے گھروں کو لوٹ گئے۔ 7 بجے کے قریب بچوں کی حالت غیر ہونا شروع ہو جاتی ہے، 3 بچے ان کے منہ سے جھاگ نکلنا شروع ہو جاتی ہے۔ فیملی سمجھتی ہے کہ ان کو فوڈ پوائزنگ ہو گیا، انہوں نے باہر کوئی ایسی چیز کھا لی ہے، تو ان کو ہاسپٹل لے جایا جاتا ہے۔ جب وہ ہاسپٹل لے کر جاتے ہیں تو 2 بچے ہاسپٹل ڈیڈ ریسیو کرتا ہے، ڈاکٹروں کا کہنا ہے کہ ڈیڈ ریسیو ہوتے تھے، ایک بچہ جو تھا ابھی اس کی سانسیں چل رہی تھی۔ اسی اثنا میں ابھی اس بچے کی جان بچانے کی کوشش کی جا رہی ہے، تو گھر میں جو دوسرے بچے تھے تقریباً کچھ 9:30 بجے کے قریب وہ بھی بچے قریبی DHQ ہاسپٹل میں ان کو اس کے والدین لے آتے ہیں۔ جب ایک گھر کے ایک فیملی کے 8 بچوں کی یہ کنڈیشن ہوتی ہے، علاقہ میں کہرام مچ جاتا ہے۔ جیسے انہیں یہ خبر پہنچتی ہے کہ جو ہمارے 2 بچے تھے وہ ہلاک ہو چکے ہیں، جب باقی جو 5 بچے تھے ان کو لے کر جاتے ہیں تو ڈاکٹر کہتا ہے کہ آپ کا جو ایک بچہ تھا جس کا نام تھا ڈیوڈ شہزاد، وہ بھی ہلاک ہو جاتا ہے، مر جاتا ہے۔ اس سے پہلے 10 سالہ دانش اور 8 سالہ سیمسن جو ہے وہ موقع پر ہی گھر پہ ہی دم توڑ جاتی ہے۔ تو شور شرابہ شروع ہو جاتا ہے، پورا محلہ ہاسپٹل میں آ جاتا ہے۔ 10 سالہ دانش، 8 سالہ سیمسن اور 7 سالہ ڈیوڈ شہزاد جو ہے یہ دم توڑ جاتے ہیں، DHQ حافظ آباد میں دم توڑ جاتے ہیں۔ تو جو باقی ماندہ 5 بچے ہوتے ہیں اس کو بھی ہاسپٹل لایا جاتا ہے، اس کا ٹریٹمنٹ جو وہ کیا جاتا ہے۔ 5 بچوں میں سے 2 جو اس وقت ہیں ان کی جو حالت ہے وہ کافی سنجیدہ ہے، 10 سالہ شروم اور 10 سالہ کیلاش، ان کی حالت بہت زیادہ خراب ہے، اللہ تعالیٰ ان کو
صحت و تندرستی عطا فرمائے۔ جب یہ خبر سوشل میڈیا پر جنگل کی آگ کی طرح پھیل جاتی ہے کہ 8 بچوں نے زہریلی مٹھائی کھانے سے وہ بچے ہلاک ہو گئے، پہلے تھے خبر چل رہی تھی کہ 8 بچے ہلاک ہو گئے، جیسے جیسے تھوڑی تھوڑی اپڈیٹ آئی پھر 2 بچے ہلاک، پھر 1 بچے کی ہلاکت کی خبر آئی۔ اسی دوران ڈپٹی کمشنر حافظ آباد جو ہیں عبدالرزاق صاحب وہ حرکت میں آتے ہیں، وہ ایکشن لیتے ہیں اور ہاسپٹل پہنچ جاتے ہیں۔ اسی اسنا میں کچھ ہی دیر بعد وہاں پر جو ڈی پی او ہیں عاطف نذیر صاحب وہ بھی نفری کے ہمراہ وہاں پر ہاسپٹل میں پہنچ جاتے ہیں۔ ہسپتال انتظامیہ سے بات چیت کی جاتی ہے کہ واقعہ کیا ہوا، تو ہسپتال سے جو وہاں کا جو ایم ایس تھا ان سے جب ڈی پی او صاحب بات کرتے ہیں کہ یہ واقعہ کیوں ہوا، بچے کس طرح سے ہلاک ہوئے، انہوں نے کہا کتے کو مارنے والی جو میڈیسن ہوتی ہے نا وہ مٹھائی میں ڈالی گئی۔ اچھا، یہاں پہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ رکشہ ڈرائیور کون تھا اور مٹھائی میں اور برفی میں اس نے یہ کتے مارنے والی دوائی جو ہے وہ شامل کیوں کی، کون سی دشمنی تھی؟ دیکھیں جی، یہ سوالات یہاں پر بہت سارے سوالات نے جنم لیا۔ کسی کو ایسی ضرورت نہیں ہے کہ وہ آئے کسی ایک فیملی کو ٹارگٹ کرے اور اس کو کتے مار دوائی اس میں ڈال کر کھلا دے۔ یہ ظاہری بات ہے شہباز مسیح کی کسی کے ساتھ رشتہ داری میں، شریک داری میں کسی کے ساتھ کوئی ایسی عداوت تھی تو وہ رکشے والے نے یہ سارا کام کیا۔ رکشے والا ان کا خاندانی دشمن تھا۔ اچھا بتائیں جی، جو 8 بچے ہیں یہ سارے کرسچن فیملی سے تعلق رکھتے ہیں؟ جی یہ سب کرسچن فیملی سے تعلق رکھتے ہیں۔ شہباز مسیح جو ہے وہ اس خاندان کا سربراہ ہے، اس کی مدعیت میں ایف آئی آر بھی درج کر دی گئی ہے۔ تو یہ جو ملزم ہے رکشہ ڈرائیور جو ہے وہ ابھی تک پکڑا گیا ہے یا نہیں گیا، کیا اقدامات کر رہی ہے پولیس اس حوالے سے؟ دیکھیں جی، اس وقت ڈی پی او عاطف نذیر صاحب جو ہیں وہ اس میں بڑے سرگرم ہیں، وہ اس ملزم کو ٹریس کر رہے ہیں۔ سیف سٹی کیمراز کی مدد لی جا رہی ہے، جو ہر گلی محلے چوراہے میں کہیں کہیں سی سی ٹی وی کیمرے لگے ہوئے ہیں، ان کی فوٹیج حاصل کی جا رہی ہے۔ اور پولیس ہمہ وقت جو ہے اس میں آئی جی پنجاب کا بھی جو ہدایت ہے، چیف منسٹر پنجاب مریم نواز کی بھی ہدایت ہے کہ اس ملزم کو فوراً ٹریس کیا جائے جس بندے نے یہ اتنی گھرونی حرکت کی ہے۔ 3 بچے تو اللہ کو پیارے ہو گئے، جو باقی 5 بچے ہیں وہ کس ہاسپٹل میں ہیں، ان کی ابھی تک کنڈیشن کیا چل رہی ہے؟ جی اس وقت لاہور کے چلڈرن ہاسپٹل میں 10 سالہ آتھینا، 8 سالہ ہیری، شلوم، کیلاش اور ایک چھوٹا بچہ شہروز جو ہے اس کو لاہور چلڈرن ہاسپٹل میں شفٹ کر دیا گیا، کیونکہ ڈپٹی کمشنر عبدالرزاق نے اور ڈی پی او عاطف نذیر نے جب وہاں پر دیکھا کہ یہاں پر سہولیات کا فقدان ہے، 2 بچوں کی حالت نازک بتائی جا رہی ہے، تو انہوں نے فوری طور پر یہ 5 بچوں کو بچانے کے لیے لاہور شفٹ کر دیا۔ آپ کو پتہ ہے کہ جو چھوٹے چھوٹے اضلاع میں ڈی ایچ کیو ڈسٹرکٹ ہاسپٹل ہیں ان میں سہولیت نہ ہونے کے برابر ہے، اور ایسا ایمرجنسی میں ہوتا ہے کہ وہاں پر تو ڈاکٹرز نہیں ملتے۔ لیکن جب ڈپٹی کمشنر جو ہیں عبدالرزاق عاطف نذیر ڈی پی جو ہیں وہ انوالو ہوئے، علاقے کے جو سیاسی لوگ تھے وہ بھی انوالو ہوئے، تو وہاں پر جو ڈاکٹر چھٹی پر بھی تھے اور ارد گرد کے ہاسپٹلس تھے وہاں سے بھی وہاں پر بلوایا گیا، لیکن وہاں پر سہولیات نہ ہونے کے برابر تھی اور بچوں کو جان بچانے کے لیے ان کو لاہور چلڈرن ہاسپٹل شفٹ کر دیا گیا۔ ابھی اس کیس کا موقف جو فیملی کی طرف سے کیا ہے اور جو اس کیس کا مدعی ہے ان کی جانب سے کیا بتایا گیا ہے کہ آخر ان بچوں کو برفی میں زہر دینے والا شخص کون ہے، اور ان کی کسی کے ساتھ کوئی دشمنی تھی، کوئی پرانے معاملات تھے، تو خاندانی معاملات تھے جس کی وجہ سے ان بچوں کو زہر دیا گیا اور کوشش کی گئی مارنے کی، اور 3 بچے جو ہیں وہ کامیابی سے وہ جو قاتل تھا اس نے مار دیے، اور 5 بچے جو کہ ابھی بھی ہاسپٹل میں موجود ہیں؟ دیکھیں جی، اس نے تو کوشش کی تھی کہ سارے بچے مر جائیں، اتنی مقدار میں اس نے کتے مار اس میں دوائی شامل کی کہ یہ سارے بچے مر جائیں، اور یہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ کوئی اتفاقی واقعہ ہو، یہ خاندانی دشمنی کا شاخسانہ ہے۔ جسمان اس وقت جو حافظ آباد کا علاقہ ہے قلعہ صاحب سنگھ، وہاں پر صف ماتم ہے، وہاں پر کوئی تمیز نہیں کہ کون کرسچن ہے، کون پارسی ہے، کون مسلمان ہے، کون ہندو ہے، کون سکھ ہے۔ وہاں پر یہ دیکھنے میں آیا کہ کمیونٹی کا ہر شخص شہباز مسیح کے غم میں برابر کا شریک ہے۔ اچھا یہ بتائیں کہ یہ کتے مار دوائی جو ہے یہ آسانی سے مل جاتی ہے؟ اس طرح کی جو میڈیسن ہوتی ہے اس کے لیے تو پرمیشن چاہیے ہوتی ہے؟ نہیں، ایسا نہیں ہے عثمان۔ ابھی تک کی جو تحقیقات ہیں اس کے مطابق کسی سینٹری ورکر کا نام اس میں لیا جا رہا ہے، اور بات کریں کتے مار دوائی کی، یہ عام شہری کی پہنچ میں کس طرح سے آتی ہے؟ یہ عام شہری کی پہنچ میں ناممکن ہے۔ یہ باقاعدہ اگر جو عملہ ہے وہاں کا اس کے نام کا اندراج ہوتا ہے،
तो इसका आईडी कार्ड, जितनी टीम मेंबरान हैं जो कुत्ते मार जब महम शुरू होती है उसमें जब जाते हैं, उस महम में जो जो लोग शरीक होते हैं उनका आईडी कार्ड, उसके जो टीम बनी होती है उसका सरबरा, ये सारा कुछ लिखा जाता है, मकदार लिखी जाती है। फिर वापसी पर वो ये लिखते हैं कि इतनी मेडिसिन खिलाने पर इतने कुत्ते मारे गए। तो सब बात फिर घूम के वहीं पर आती है। ये कोई इत्तफाकी वाक़या नहीं है, ये शहबाज मसीह का ख़ानदान, इसमें बहुत सारे अफराद भी सेंट्री वर्कर हैं। अभी नाम उसका मीडिया पर अनाउंस नहीं किया जा रहा। शहबाज मसीह से जब ये बात मैंने की, मैंने उसको पूछा कि शहबाज साहब ये कौन है, आपका रिश्तेदार है, आपका कोई दोस्त है, आपका कोई ड्यूटी के दौरान कोई आपका क्लैश है? तो उसने कहा कि जी नहीं, अभी तो मैं बड़े गम में हूँ, परेशानी में हूँ। जो भी बंदा है हम उसके करीब पहुँच चुके हैं। पुलिस हकाम ने अभी हमें कुछ बातें मीडिया पर करने से मना किया है, तो आने वाले वक्तों में तफ्तीश के दौरान जो है वो सारी चीज़ें सामने आ जाएंगी। उसकी बात से आप ये असेस कर सकते हैं कि कोई बंदा है और ये ख़ानदानी दुश्मनी हो सकती है जिसकी वजह से उनको, पूरे ख़ानदान को और उनकी नस्ल को ख़त्म करने की कोशिश की गई। अच्छा राणा साहब बताइएगा कि अहले इलाका जो हैं उनकी क्या कंडीशन है, क्योंकि इस वाक़े के बाद जो भी खबरों में पता चल रहा है कि उस इलाके में खौफ और राज फैल चुका है, लोग अपने बच्चों को घरों से बाहर नहीं निकाल रहे और बच्चों को मना किया जा रहा है कि वो किसी से कोई चीज़ लेके ना खाएं, क्या कहेंगे? जिस्मान इस वक्त पूरे हाफिजाबाद में एक खौफ की फ़ज़ा है। हर बंदे को कुछ चीज़ प्यारी हो ना हो, उसको अपना बच्चा ज़रूर प्यारा होता है। घर घर सफ़े मातम है, इतना खौफ व हरास है कि कोई बंदा पूरे हाफिजाबाद में अपने बच्चों को घर से बाहर नहीं निकलने दे रहा। मसाजिद में ऐलान किए जा रहे हैं कि कोई बच्चा किसी गैर से कोई चीज़ लेकर ना खाए। नाज़रीन, आपने तमाम तरह बातें सुनी हैं कि ये वाक़या जो है वो क्रिश्चियन कॉलोनी हाफिजाबाद में पेश आता है और क्रिश्चियन फैमिली के ये 8 बच्चे होते हैं जिनको बर्फ़ी में कुत्ते मार जहर जो है वो खिलाया जाता है। और बच्चे जो हैं 3 तो इस दुनिया फानी से चले गए हैं, 5 बच्चे अभी हॉस्पिटल में मौजूद हैं, उनकी जान जो है वो भी खतरे में है और इस वाले से नोटिस जो है वो भी ले लिया गया है। तहकीकात जो है वो चल रही है और आने वाले दिनों में पता चलेगा कि वो रिक्शा ड्राइवर कौन था, कौन सी ऐसी रंजिश थी उनकी कि इस फैमिली के 8 बच्चे जो हैं इनको जहर दिया गया है। इस केस के हवाले से जैसे हमारे पास नई अपडेट्स आती हैं तो आपके साथ लाजमी शेयर करेंगे। अगर आपके पास इस केस के हवाले से कोई इन्फॉर्मेशन है तो कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा। इसी के साथ अपने मेजबान को इजाजत दीजिए, तब तक के लिए अल्लाह ने के बाद।